بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق اللہ. محمد ثاقب بن محمد عارف، جہاں بھی ہوں بس وہیں کھڑے ہو جائیں. جزاک اللہ. آپ محمد ثاقب ہیں، آپ ہاں جی، جن کا نکاح ہے وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کہاں ہیں؟ اچھا. بیٹی کے نبیلہ بنت عبد الحمید، بیٹی کے والد کون ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں. حق مہر 50,000 روپے. ہمارے بزرگ عبد الحمید صاحب کی بیٹی نبیلہ بعوض حق مہر 50,000 روپے نقد کے اپنے عزیز محمد ثاقب بن محمد عارف آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. ہیں اب بیٹھ جاؤ. محمد عمیر بن محمد عارف، آپ بھائی ہیں میں خیال. جزاک اللہ. انیلہ بنت عبد الحمید، یہ بھی میں خیال ہاں آپ کی بیٹی ہیں. حق مہر 50,000 روپے نقد. جزاک اللہ. ہمارے بزرگ عبد الحمید صاحب کی بیٹی انیلہ بعوض حق مہر 50,000 روپے نقد کے اپنے عزیز محمد عمیر آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. جزاک اللہ. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد زبیر بن محمد شکیل، نبیلہ کوثر بنت محمد اسلم مرحوم، بیٹی کے والد تو وفات پا چکے ہیں. بھائی ہیں بھائی؟ ہاں آپ بھائی ہیں یعنی جو قریبی ہے. آپ بھائی ہیں بیٹی کے. جزاک اللہ. حق مہر آدھا تولہ سونا ہے. میں جزاک اللہ. ہمارے بزرگ محمد اسلم مرحوم یا ہمارے بھائی محمد اسلم مرحوم کی بیٹی نبیلہ کوثر بعوض حق مہر آدھا تولہ سونے کے اپنے عزیز محمد زبیر بن محمد شکیل آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد سعد ولد محمد وسیم، محمد سعد ولد محمد وسیم. جزاک اللہ. اچھا بھائی ٹھیک ہے. بچی کا نام لائبہ ولد محمد قاسم، بیٹی کے والد کو موجود ہیں. جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. بس باہر. حق مہر 1,00,000 روپے. ہمارے بھائی محمد قاسم صاحب کی بیٹی لائبہ بعوض حق مہر 1,00,000 روپے کے اپنے عزیز محمد سعد آپ کے نکاح میں دی. آپ بھی کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. جزاک اللہ. بس تھوڑی سی بات سن کے پھر دعائے خیر، پھر باقی سوال جواب کی مجلس انشاءاللہ بعد میں ہوگی ہیں. یہ نکاح کی دعا کچھ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد چند منٹ کی کلمات کہہ لوں.
نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا ہے، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ ہمارے بھائی عامر صاحب ہیں اور ساتھ کون سے بھائی، کیا نام ہے؟ ہاں بھائی ہمارے اللہ بیٹھ جاؤ بس۔ یہ ہمارے بھائی مولانا عامر صاحب، یہ ہمارے بھائی کس پر بیٹھے ہیں سب بتلائیں۔ ہاں یہ سارے ہمارے کرسی پر، سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ یقین کیسے حاصل ہوا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھائی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ نا میرے قریب بھی ہمارے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں، سب کو یقین ہے۔ کیسے حاصل ہوا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ پاک نے عطا کی ہیں، سب کو معلوم۔ تو ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے۔ یہاں کی جو کرسیاں ہیں یہیں رہ جائیں گی یار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے تھوڑی سی عمر میں ہم نے دیکھ لی کتنے بادشاہ اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، کتنے وزیر اپنی کرسیوں سے آگے پیچھے ہو گئے۔ ہاں کرسی تو انہی کی ہے اصل، وسیع کرسی ہو سماوات والارض۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آپ کی جو کرسیاں وہ اوپر رکھی ہیں جنہوں کو چھین نہیں سکتا۔ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں اس کتاب میں، فرما رہے ہیں جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے کہ جس کا ایک حرف برحق اور سچ ہے۔ ہاں اتنا یقین ان کرسیوں پر نہ ہو جتنا رب کے فرمان پر یقین ہے۔ وہ نمارق وہ اقواب موضوع، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، مٹی کے، یہی برتن استعمال کر سکتے ہیں، اور جنت کے برتن سونے چاندی کے۔ یہاں کسی کے پاس سونے کی پیالی ہو اس کو استعمال کرنا حرام ہے، یہاں نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ ہاں جنت میں یہ سب نے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ۔ ہاں یہ سب سارے برتن یہ اوپر کہنے لگے۔ اللہ اپنی مہربانی، آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ یاد رکھنا، ایک ذرے کا شک نہیں یاد رکھنا۔ وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے سامنے کا وہ لاک ٹاور ہے، وہ اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس میں اوپر کی ایک منزل میں خیال اوپر کی منزلوں میں بس ایک کمرہ ہے، اس میں کوئی تکیہ کوئی ایسا لگا ہوا ہے کہ اس سے نیند سی آ جاتی ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیا ہے۔ اس تکیے کی وجہ سے انہوں نے اس کمرے کی قیمت یعنی سب سے زیادہ ہے، وہ تکیہ کچھ اس کی کچھ ایسی کوئی خصوصیت ہے، کچھ اس میں آرام زیادہ ہے۔ تو جنت میں تک وہ کتنے تکیے لگے ہوں گے آپ کو۔ وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وہ زرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے، قالین۔ یہاں شادی ہالوں میں قالین بچھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ سامنے کا حصہ اس میں قالین بچھا دیتے ہیں، آگے پھر پرانا لاہور شروع ہو جاتا ہے، وہی روڑے اور پتھر آپ کو، وہ بس یہ تھوڑا سا وہ دکھلاوا ہے۔ اور وہاں جنت کے جو قالین، جنت کی جو مٹی ہے
آگے آگے اس سے کستوری خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہو، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ میں آئی سی یو میں تھا، وہاں پر ہسپتال میں میں خود بھی بیمار تھا، میرے سامنے کئی ایسے مریض آ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے اپنی بیماری بھول گئی۔ ان کو دیکھ کر پھر ہم نے یعنی اپنی مجھے اپنی بیماری میں بھی یعنی صحت معلوم ہو رہی تھی۔ بھائی دیکھو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا۔ پھر یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، تکلیف کا بتلا رہے تھے، میں کہ یہ تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے حضرت کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، کوئی حال اگر طبیعت کے موافق حال ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی خلاف حال آ جائے یا کوئی تکلیف پریشانی آ جائے صبر کریں، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ اور تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ نقصان میں کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، آخر دل ہے نا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جو اثر ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، مایوسی کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے، جھکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا رہے ہیں، رزاق وہ ہے۔ اب حالات آ جاتے ہیں، ابھی مجھے نماز سے پہلے بھائی کہہ رہے بارش ہو رہی ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، آگنا میں بھی ایک دفعہ گجران والے میں تھا، ہمارے قیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دنوں میں نے یہی فصلیں پکی ہوئی اور بارش ہو رہی ہیں، میں کہ اس سے یہ فصلیں پکی ہوئی اور بارش ہو رہی ہیں، فوراً فرمانے لگے سپیر نا ایسے کو لفظ بولتے تھے، فرمایا رزاق اللہ پاک کی ذات، بس وہ کھلا گیا الحمد للہ، ہاں کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی پیچھے سیلاب آیا، لوگ لیکن ان پر سیلاب کی گھڑی آئی، اور ادھر پتہ نہیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنے یعنی سخاوت کے دروازے کھول دیے الحمدللہ۔ سب ہر ایک کوشش کر رہا ہے ان کو الحمدللہ، یعنی ایک طرف اللہ پاک حالات لاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے الحمدللہ، وہیں خدمت کر کے تم بھی اپنی جنت کماؤ الحمدللہ، وہ ذات اوپر الحمدللہ۔ اب غزہ میں حالات تھے، ہمارے کتنے بھائی ہیں، ہر مسلمان جہاں تک ہو سکا، اور دعا تو سب نے کی، ورنہ اتنا کسی سے بس میں ہو سکا مالی تعاون بھی سب نے کیا الحمدللہ، اور کر رہے ہیں۔ اللہ ایک جگہ حالات لاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں الحمدللہ، اپنے بندوں کے دلوں میں محبت بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہیں، پھر میں نے عرض کیا نا، یہ آیت میں ہے، کرسیاں لگی ہوئی، برتن لگے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تم جنت میں پہنچو، صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے، اور جنت کوئی دور نہیں ہے آگنا۔ اب جو حالات گزر رہے ہیں، بس میں کروں 50 60 70 سال پہلے ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں تھا آگنا، اور 50 60 70 سال کے بعد شاید ہم میں سے یہاں پر بچے بھی نہ ہوں۔ اب جو حالات آ رہے ہیں، بس یہ ہماری زندگی کا ہے، فمستقر و متاع الی حین، کہ یہاں کا ٹھہرنا ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، یہاں کا نفع اٹھانا بھی ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے، وہ آگے رکھنا۔ یہاں تو بس
صبر اور شکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، بس جو بھی اللہ نے آپ کو نیک وسیلہ دے رکھا ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہے. ہم نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، کتنے نیک کام پہلے سے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ سب نے نماز پڑھی ہے، سب نے نیکی کی الحمدللہ. ہر مسلمان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. کوئی ہو جاتی، کوئی بھول بھال ہو جائے، اللہ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ. یہ معافی کا سلسلہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، اللہ ہے توبہ کا سلسلہ، یہ توبہ ہے، یہ گناہوں کے لیے جھاڑو ہے الحمدللہ، وہ پھیرتے رہے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو ہے، کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو. گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. ہاں بالکل لالچ نہ کیا کریں، یہ گاڑیوں کا لالچ نہ کیا کریں. یہ ہمیں گاڑی دینے، گاڑی دینے، سب کے پاس گاڑی کہاں ہے، اللہ کہاں سے لا کر دیں گے؟ اب تو غلط بات ہے. اپنی حیثیت میں رہیں الحمدللہ. ہاں بس دل میں یہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ. ہاں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گیا. میرے 3-4 بیٹوں کا نکاح ہوا تھا، کسی سے موٹر سائیکل تک بھی نہیں دیا گیا، اللہ کا شکر ہے. کوئی تھوڑی بہت انہوں کو تھوڑی اپنی بیٹی کی خدمت کی، چلو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. سواری تھوڑی بہت ضرورت تھی، وہ مجھے توفیق دی، کوئی تھوڑی بہت ان کی کوئی ضرورت تھی، وہ خود لے کے دے دی الحمدللہ. اللہ اپنی اللہ کا چل رہا ہے گزارا الحمدللہ. اللہ لالچ نہ کیا کریں، طمع نہ کیا کریں الحمدللہ. ہاں کچھ نہیں رہے گا الحمدللہ. آپ کے سامنے جنگیں ہو رہی ہیں اللہ، کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. صبح بلڈنگ کھڑی اور شام کو تباہ ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ دنیا یوں کنارے پر جا رہی ہے الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں الحمدللہ. دل میں یہ ہو قناعت، یا اللہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس چاہے چٹنی روٹی ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی الحمدللہ. بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. بس نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دے. بیت تو والے ہیں. اچھا پھر چند کلمات